ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ وفاقی کابینہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دینے کی متفقہ منظوری دے دی۔ وزارت داخلہ نے پنجاب حکومت کی سمری پیش کی۔ اجلاس میں حکومت پنجاب کے اعلیٰ افسر بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے۔ ٹی ایل پی کی انتشار پھیلانے والی کارروائیوں پر بریفنگ دی۔ بتایا 4 سال پہلے پابندی اس شرط پر ہٹائی گئی کہ بدامنی اور پرتشدد کارروائیاں نہیں ہوں گی، لیکن ضمانتوں سے روگردانی کی گئی۔ کابینہ کا فیصلہ جس کے اندر اس تنظیم کو اور اس جماعت کو بین کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ انتشار پھیلایا، ریاستی ریٹ کو چیلنج کیا، پرتشدد احتجاج، جلاؤ گھیراؤ، سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچایا، فرقہ واریت کو فروغ دیا، پولیس اہلکاروں پر گولیاں چلائیں۔ وفاقی کابینہ کو ٹی ایل پی پر الزامات اور مقدمات کی تفصیل بتائی گئی، جس کے بعد وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دینے کی منظوری دے دی۔ ضابطے کی کارروائی کے لیے وزارت داخلہ کو احکامات جاری کر دیے گئے۔ پنجاب حکومت نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کی سفارش کی تھی۔ وفاقی حکومت کو کابینہ کا فیصلہ بھجوایا جا چکا ہے، جس کے اندر اس تنظیم کو اور اس جماعت کو بین کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے وفاقی کابینہ کو پنجاب حکومت کی سمری کی تفصیلات بتائیں۔ یہ بھی بتایا ٹی ایل پی پر پابندی کا ریفرنس 15 دن کے اندر سپریم کورٹ بھیجا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں ٹی ایل پی کو دفاع کا حق دیا جائے گا۔ ٹی ایل پی نے حکومت کی اجازت کے برخلاف 10 اکتوبر کو لبیک یا اقصی کے نام سے لاہور سے اسلام آباد کے لیے مارچ شروع کیا، جو ابتدا سے ہی پرتشدد واقعات کے ساتھ آگے بڑھا۔ مسجد رحمت للعالمین سے شروع ہونے والا پولیس سے جھڑپوں کا سلسلہ مرید کے تک جاری رہا۔ 13 اکتوبر کو مرید کے میں جی ٹی روڈ پر پولیس اور رینجرز کو آپریشن کر کے مظاہرین کو منتشر کرنا پڑا۔ اس دوران ایک ایس ایچ او جان سے گئے اور 80 سے زائد اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ ٹی ایل پی نے بھی اپنے کئی کارکنوں کی اموات، زخمی ہونے اور گرفتاریوں کا دعویٰ کیا۔ سربراہ ٹی ایل پی سعد رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی اس دن سے روپوش ہیں۔ پرتشدد مظاہروں کے بعد ٹی ایل پی کے خلاف جب قانون حرکت میں آیا تو مذہبی جماعت کے مرکزی دفتر پر بھی چھاپا مارا گیا۔ پولیس نے بھارتی کرنسی سمیت کروڑوں روپے نقد، سونا چاندی اور قیمتی اشیاء برآمد کی۔ قانون نافذ کرنے والوں کو ٹی ایل پی کے دفتر سے اور کیا کچھ ملا تھا، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ڈالر، بھارتی کرنسی، یورو پرائز بانڈز، سونے اور چاندی کے ڈھیر، یہ فلمی سین نہیں، ٹی ایل پی کے مرکزی دفتر پر سیکیورٹی ادارے کے چھاپے کے مناظر ہیں۔ پولیس، این سی سی آئی اے اور ایف آئی اے کی رپورٹ میں بتایا گیا چھاپے کے دوران 50,000 بھارتی روپے، 11 کروڑ 44 لاکھ ملکی اور غیر ملکی کرنسی، پرائز بانڈ قبضے میں لیے گئے۔ لاہور میں ٹی ایل پی کے دفتر سے 1 کلو 922 گرام سونا اور 898 گرام چاندی بھی ملی۔ مختلف برانڈز کی انتہائی قیمتی گھڑیاں، سونے کی 445 گرام وزن کی 28 چوڑیاں اور کڑے بھی ملے۔ ٹی ایل پی کے دفتر سے 845 گرام سونے کے 18 بریسلیٹ، 24 ہار، چین اور لاکٹ، 46 انگوٹھیاں اور دیگر زیور بھی برآمد کیے گئے۔ چاندی کا تاج، 32 انگوٹھیاں بھی قبضے میں لی گئیں۔ ان کا مجموعی وزن 460 گرام تھا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں ٹی ایل پی پر پابندی کے حوالے سے جو قانونی اقدامات ہیں وہ پنجاب حکومت کرے گی۔ 4 شیڈیول اکاؤنٹ منجمد کرنے سے متعلق قانونی اقدامات کیے جائیں گے۔ ٹی ایل پی کی لیڈرشپ پنجاب میں نہیں، لیکن وہ بالکل ٹھیک ہیں اور بھاگے پھر رہے ہیں۔ ترجمان پنجاب حکومت نے ایک سوال پر کہا کہ پیپلز پارٹی والے لائن کراس کرتے ہیں تو انہیں جواب دیا جاتا ہے۔
کے حوالے سے وہ ہو چکا یا نہیں؟ ابھی مزید بھی کچھ اقدامات ہیں جو کہ کرنے ہیں پنجاب گورنمنٹ نے؟ مین جو کام ہے وہ پنجاب حکومت کو ہی کرنے ہیں. بین ہونے کے بعد جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں، جو ان کے ایسٹس ہیں، پھر ان کو جو 4th شیڈول میں ڈالنے کا معاملہ ہے، ابھی ایک پروسیس ہے جس کو پنجاب گورنمنٹ کو فالو کرنا ہے. یہ لیڈرشپ پنجاب میں ہے یا کہاں ہے؟ کچھ آئیڈیا؟ پنجاب میں نہیں ہے بالکل بھی. ان کی خیر خیریت سے متعلق کوئی اطلاع ہے؟ بالکل خیر خیریت سے اور بھاگے پھر رہے ہیں. حل کیوں نہیں ہو کے دے رہا ایک دفعہ معاملہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا؟ مجھ سے پوچھنے کی بجائے ان سے پوچھے جو بار بار شروع کر، اور اب بھی پھر یہ شروع کر رہے ہیں، اور یہ بات ریکارڈ پہ رہنی چاہیے کہ ابھی تک میں نے ان کو رسپونڈ نہیں کیا. ابھی آپ کو یہ ہدایت ہے کہ جواب نہیں دینا فی الحال؟ جی بالکل. تحریک لبیک پاکستان ایک مطالبے کی گرد اٹھی مگر آہستہ آہستہ شدت پسند سیاسی قوت میں بدل گئی. اس جماعت نے اپنی پہچان صرف مذہب نہیں بلکہ پرتشدد مظاہروں اور دھرنوں کے ذریعے بنائی. دیکھتے ہیں اس جماعت کی تاریخ اور سیاست پر اس کے اثرات. تحریک لبیک پاکستان کی بنیاد 2015 میں مولانا خادم حسین رضوی نے رکھی. یہ جماعت ممتاز قادری کی سزائے موت کے خلاف اٹھنے والی تحریک کا تسلسل. شروع میں نعرہ تھا ناموس رسالت کا تحفظ، لیکن جلد ہی یہ جماعت سڑکوں پر آ گئی. مذہبی جذبات کے نام پر ریاستی رٹ کو چیلنج کرنے لگی. نومبر 2017 میں فیض آباد دھرنا ہوا. چند ہزار کارکنوں نے وفاقی دارالحکومت کو مفلوج کر دیا. حکومت مذاکرات نہ کر سکی. نتیجہ فوج کی مداخلت اور ایک معاہدہ، ایسا معاہدہ جو آج تک سوالیہ نشان ہے. آسیہ بی بی کیس کے دوران ٹی ایل پی نے فرانس اور ہالینڈ کے سفیروں کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ بھی کیا. یورپی شہریوں کے خلاف نفرت انگیز بیان بھی سامنے آئے. ساتھ ہی وزراء کے استعفوں کے مطالبے بھی کیے گئے جو آئینی تھے نہ قانونی. 2021 میں تحریک لبیک کو کالعدم قرار دے دیا گیا. کچھ ہی عرصے بعد سیاسی عمل میں واپسی کی اجازت مل گئی، لیکن رسی جلی نہ بل نکلا. ٹی ایل پی نے جب بھی احتجاج کیا پرتشدد کیا. سڑکیں بند، پتھراؤ، پولیس پر حملے، املاک کو نقصان اور جانوں کا ضیاع. صحافی بھی محفوظ نہ رہے. رپورٹرز اور کیمرہ مینوں کو مارا پیٹا گیا. اسلام دشمن قرار دے کر میڈیا پر حملے کیے گئے. حالیہ احتجاج میں بھی یہی منظر تھا. وہی تشدد، وہی ہنگامہ، وہی بلیک میلنگ. عوام کی زندگی خطرے میں ڈال دی گئی. ریاستی اداروں پر دباؤ ڈالا گیا. کراچی میں سی ٹی ڈی کی بڑی کامیابی. دوران آپریشن زینبیون بریگیڈ کے 2 ٹارگٹ کلرز کو گرفتار کر لیا. ملزمان فرقہ وارانہ دہشت گردی کی کئی وارداتوں میں ملوث ہیں. نذیر شاہ کی رپورٹ دیکھیے. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی کراچی میں بڑی کارروائی. شہر میں حالیہ ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کے واقعات میں ملوث زینبیون بریگیڈ کے مرکزی ٹارگٹ کلر سمیت 2 دہشت گرد گرفتار. ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کیپٹن ریٹائرڈ غلام اصفر مہیسر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ وارداتوں میں ملوث عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہوئے سی ٹی ڈی نے 32 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے. زینبیون بریگیڈ کے گرفتار دہشت گردوں کی شناخت اسرار حسین اور معصوم رضا عرف عمران موٹا کے ناموں سے ہوئی. عمران موٹا جو ہے وہ ہماری ریڈ بک میں بھی ہے سی ٹی ڈی کی اور موسٹ وانٹڈ تھا سی ٹی ڈی کو. انہوں نے جو انس رحمان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے وہ اس گروپ نے کی ہے. اس میں شوٹر اور موٹر سائیکل چلانے والا دونوں گرفتار ہیں. غلام اصفر مہیسر کے مطابق گرفتار دہشت گرد مذہبی جماعت کے کارکنوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے. ابتدائی تفتیش کے دوران گرفتار ملزمان نے کراچی میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کا انکشاف کیا، جبکہ یہ نیٹ ورک پڑوسی ملک سے آپریٹ ہو رہا تھا. یہ نیٹ ورک جو ہے وہ ہمارے ایک پڑوسی ملک سے آپریٹ ہو رہا تھا اور اس کو ٹریس کرتے ہوئے ہم نے تمام جو چیزیں ہیں وہ انرتھ کی ہیں اور اس میں ان کے جو پس پردہ جو فیسیلیٹیٹرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، جو فائنینشیل اسسٹ کر رہے ہیں، ان تمام کا نیٹ ورک جو ہے وہ ہم نے انرتھ کیا ہے. سی ٹی ڈی حکام کے مطابق گرفتار دہشت گرد سندھ پولیس اور سی ٹی ڈی سمیت دیگر اداروں کو انتہائی مطلوب تھا. سی ٹی ڈی کی ریڈ بک کی فہرست میں شامل دہشت گرد معصوم رضا عرف عمران موٹا اہل سنت والجماعت کے رہنما اورنگزیب فاروقی پر 2012 میں ہونے والے حملے کا مرکزی ملزم بھی تھا. سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے زینبیون بریگیڈ کے دہشت گردوں نے گرفتاری کے بعد اہم انکشافات کیے ہیں. ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی تلاش میں بھی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں. کیمرامین محمد اماد کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی. اسلام آباد پولیس کے ایس پی عدیل اکبر نے خودکشی کر لی. عدیل اکبر نے ساتھی اہلکار سے پستول لے کر خود کو گولی مار لی. تعلق گجرات سے تھا. CSS کے 46ویں کامن کے ٹاپر اور ننھی بیٹی کے باپ تھے. عدیل اکبر کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی. رپورٹ کر رہے ہیں ذوالقرنین حیدر.
اسلام آباد میں اعلیٰ پولیس افسر کی خودکشی کا اندوناک واقعہ، ایس پی انڈسٹریل ایریا عدیل اکبر نے خود کو گولی مار لی۔ واقعہ نجی ہوٹل کے پاس ریڈ زون میں پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق ایس پی عدیل نے دوران ڈیوٹی ایک ٹیلی فون کال بھی کی۔ کال ختم ہوئی تو اپنے ہی ساتھ ڈیوٹی پر مامور اہلکار سے اسلحہ مانگا اور اسی اسلحے سے خود کو گولی مار لی۔ فوری طور پر لاش پیمز ہسپتال منتقل کی گئی۔ ذرائع کہتے ہیں کہ عدیل نے خود کو سر پر انتہائی قریب سے گولی ماری، جس سے کھوپڑی بری طرح متاثر ہوئی۔ پوسٹ مارٹم مکمل ہونے پر ایس پی عدیل اکبر کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کی گئی، جس کے بعد جسد خاکی کو آبائی علاقے روانہ کر دیا گیا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری اور آئی جی اسلام آباد ناصر رضوی نے پیمز کا دورہ کیا اور اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کر کے تحقیقات کا بھی اعلان کیا۔ آئی جی صاحب، تینوں ڈی آئی جیز یہ ساری رپورٹ انٹیریئر منسٹر کو بھی دیں گے، اور ہم یہ سارا کچھ اسی طرح ہی دیکھا جا رہا ہے جیسے ہمارا کوئی چھوٹا بھائی اس دنیا سے گیا۔ ڈی جی سیف سٹی ہارون جویا کی سربراہی میں قائم کمیٹی پولیس افسر کی خودکشی کے محرکات کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی تحقیق کرے گی کہ ایس پی عدیل کو آخری کال کس نے کی۔ ذرائع کے مطابق ایس پی عدیل ڈینگی کے تشخیص کے باوجود ڈیوٹی کر رہے تھے، جبکہ وہ پروموشن نہ ملنے پر بھی پریشان تھے۔ وہ ایک ننھی بیٹی کے باپ اور سی ایس ایس کے ٹاپر تھے۔ کیمرہ مین یاسر علی خان کے ساتھ ذوالقرنین حیدر، ARY نیوز، اسلام آباد۔ کراچی میں بڑا مالیاتی فراڈ، شہری کی غیر قانونی ڈپلیکیٹ سم نکال کر اکاؤنٹ سے 85 لاکھ غائب کر دیے گئے۔ نجی بینک اور موبائل فون کمپنی کے اینٹی فراڈ میکانزم پر سوال اٹھ گئے۔ شہری کی درخواست پر NCCI کی انکوائری میں اہم انکشافات سامنے آئے۔ بائیو میٹرک تصدیق کے بغیر ڈپلیکیٹ سم جاری ہوئی۔ نجی بینک سے 100 سے زائد ٹرانزیکشن کے ذریعے چونا لگایا گیا۔ شہری کے بینک اکاؤنٹ کا صفایا، ڈپلیکیٹ سم نکلوا کر شہری کے اکاؤنٹ سے 85 لاکھ روپے نکلوا لیے گئے۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی تحقیقات میں اہم انکشافات، رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا نجی بینک اکاؤنٹ کے OTP ویریفیکیشن، اینٹی فراڈ میکانزم پر سوالات اٹھ گئے۔ بائیو میٹرک تصدیق کے بغیر ڈپلیکیٹ سم جاری ہوئی۔ نجی بینک سے 85 لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی۔ سنی کمار نامی شہری 29 ستمبر رات 7 سے 8 بجے کے درمیان ڈولمین مال کراچی میں تھا۔ اسی رات سنی کمار کے موبائل فون کی سم اچانک بند ہو گئی۔ سنی کمار موبائل کمپنی کی فرینچائز گیا تو حیدرآباد سے ڈپلیکیٹ سم کا پتہ چلا۔ رپورٹ میں کہا گیا حیدرآباد سے نکالی گئی موبائل فون کی سم نجی بینک کے ساتھ لنک تھی۔ ڈپلیکیٹ سم سے 100 سے زائد ٹرانزیکشن میں 85 لاکھ روپے نکال لیے گئے۔ نکالی گئی رقم مختلف اکاؤنٹس میں بھیجی گئی۔ نجی بینک انتظامیہ کے نمائندے تفتیش میں پیش ہوئے لیکن اہم شواہد فراہم نہیں کیے۔ موبائل کمپنی کی انتظامیہ نے بھی کیس کے متعلق شواہد نہیں دیے۔ بینک انتظامیہ سے اکاؤنٹ کی تفصیل اور ٹرانزیکشن کی معلومات مانگی گئی۔ لاگ ان، لوکیشن، IMEI، IP ایڈریس، انٹرنل فائنڈنگ کی تفصیلات مانگی گئی۔ رپورٹ کے مطابق 14 اکتوبر تک بینک انتظامیہ نے ادھوری معلومات دی۔ ڈیجیٹل بینکنگ اسپیشلسٹ کا بھی سوال پوچھا گیا تھا۔ کال لاگ کی تفصیلات مانگی۔ بینک کو SOP تفصیلات دینے کا بھی کہا گیا۔ نجی موبائل کمپنی سے بائیو میٹرک تصدیق کی ڈیوائس کی تفصیل بھی مانگی گئی۔ کہا گیا ڈپلیکیٹ سم جاری کرنے والی فرینچائز کے مالک کی تفصیلات بھی دیں۔ نجی موبائل کمپنی نے بھی ناکافی معلومات دی، پالیسی تفصیلات بھی نہیں دی۔ NCCIA رپورٹ میں کہا گیا سم ایشو کرنے سے متعلق 48 سوالات پوچھے گئے۔ سیکیورٹی اقدامات، لاگ ان، بائیو میٹرک تصدیق پر بھی ناکافی معلومات ملی۔ منصوبہ بندی کے تحت سائبر فائنینشیل فراڈ کیا گیا۔ ڈیجیٹل بینکنگ سسٹم میں فراڈ، غیر قانونی طور پر موبائل سم ایکٹیو کی گئی۔ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ کراچی میں واٹر ٹینکر نے ایک اور موٹر سائیکل سوار کی جان لے لی۔ ریسکیو حکام کے مطابق فیز 2 میں پیش آئے حادثے میں جان بخش شخص کی شناخت نہ ہو سکی۔ مزید جانیں گے سلمان لودھی سے۔ جی سلمان۔ دیکھیں ڈیفینس فیز 2 میں یہ حادثہ پیش آیا۔ تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار کو ہٹ کیا ہے۔ موقع پر ہی موٹر سائیکل سوار انتقال کر گیا۔ پولیس کہتی ہے حادثے کے فوری بعد ٹینکر ڈرائیور فرار ہو گیا۔ پولیس نے واٹر ٹینکر تحویل میں لے کر تھانے میں منتقل کر دیا۔ جاباک شہری کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے جنرل اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس کہتی ہے حادثہ کیسے پیش آیا، تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں اور ساتھ ہی فرار ٹینکر ڈرائیور کی گرفتاری کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ صنعتوں اور کسانوں کو 3 سال کے لیے رعایتی قیمت پر اضافی بجلی ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے روشن معیشت بجلی پیکج کا اعلان کر دیا۔ صنعتوں اور کسانوں کو بجلی 22 روپے 98 پیسے فی یونٹ ملے گی۔ وزیر اعظم بولے پیکج کا بوجھ گھریلو صارفین پر نہیں ڈالا جائے گا۔
शहबाज शरीफ का रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान। पैकेज के तहत दी जाने वाली बिजली का बोझ घरेलू सार्फिन और किसी दूसरे शोबे पर नहीं डाला जाएगा। मईशत की तरक्की, रोजगार में इजाफे के लिए सनती और ज़राई तरक्की इंतहाई जरूरी है। कारोबारी सहूलियात में इजाफे के लिए भी हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, गुज़िश्ता साल के पैकेज के तहत सनती और ज़राई शोबे ने 410 गीगावाट इजाफी बिजली इस्तेमाल की। सनतों का पहिया चला, बरामदात में इजाफा हुआ और रोजगार के मौके पैदा हुए। सनत और ज़राअत की तरक्की से मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। यकीन है माशी टीम की मेहनत से माशी खुद मुख्तारी का हदफ जल्द हासिल कर लेंगे। के इलेक्ट्रिक ने नेप्रा का मल्टी एयर टैरिफ में कमी का फैसला मानने से इनकार कर दिया। कमी सिर्फ कागज पर हुई है, बिल वैसे ही आएंगे। तर्जमान के इलेक्ट्रिक का ऐलान, कहा कम टैरिफ सार्फिन पर लागू नहीं होगा, वसूली की रकम में कोई कमी नहीं की। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिसल्वी ने भी कराची वालों को डराना शुरू कर दिया। कहा मल्टी ईयर टैरिफ में कटौती के बिजली सार्फिन पर असरात मुरतब हो सकते हैं। कम टैरिफ पर ऑपरेशंस कैसे जारी रखें, जायजा ले रहे हैं। मोनिसल्वी का रोना धोना। नेपरा का टैरिफ आया है, सब्सटेंशियली रिड्यूस किया गया है। हम इसका इम्पैक्ट अभी देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि अब हम विद दिस टैरिफ किस तरह से के इलेक्ट्रिक को रन करेंगे और सप्लाई को मैनेज करेंगे और हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके ऊपर भी क्या इम्पैक्ट होगा। मगर यकीनन जब इतना फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमारे ऑपरेशंस पे आ सकता है कि विद दिस न्यू टैरिफ और जिस तरह ये हुआ है तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र का दौरा। फील्ड मार्शल से मिस्र के वजीर दिफा और दिफाई पैदावार जनरल अब्दुल मजीद और मिस्री मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद अल खलीफा फतही ने अलग अलग मुलाकातें की। ISPR ने बताया मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान के मिस्र के साथ बिरादराना ताल्लुकात हैं, दोनों मुल्कों के ताउन से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग मिलेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्री वजारत दिफा में पुरतपाक इस्तकबाल हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल की जामिया अल अज़हर के शेख उल आज़म शेख अहमद अल तैयब से भी मुलाकात हुई। मुस्लिम उम्मा को दरपेश चैलेंजेस और इंतहा पसंदाना नज़रियात के खात्मे पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने इस्लाम की मस्क शुदा तशरीहात के खात्मे की अहमियत पर रोशनी डाली। वफाकी हुकूमत और आज़ाद कश्मीर की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में मुआहदे का मामला अहम मरहले में दाखिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर के मामलात पर बनाई गई कमेटी की सरबराही वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम कर रहे हैं। ज़राए ने बताया वज़ीर आज़म को एक्शन कमेटी के साथ हालिया इजलास पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अमीर मकाम डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और दीगर मुलाकात में शरीक होंगे। हुकूमत और एक्शन कमेटी के मुआहदे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म आइंदा लाएअमल पर मुशावरत करेंगे। 2 दिन कबल हुकूमत और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का बाज़ाब्ता इजलास हुआ था। इजलास में मुतालबात के हल और आइंदा हिकमत अमली पर गुफ्तगू की गई थी। एक्शन कमेटी के नुमाइंदों ने बाज़ निकात पर हुकूमत की यकीन दहानियों पर इत्मीनान का इज़हार किया था। इतने गए गुजरे नहीं कि हमें नाकारा गाड़ियां दी जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी कहते हैं हम खुद पुलिस को नई बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे रहे हैं। वफाक खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ख़त्म कराने में संजीदा है तो हमें हमारा पैसा दे। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं हो रही, बानी की हिदायत के बगैर काबीना नहीं बनाऊंगा। कई गुजरे नहीं है कि उनको जो है कोई कपाड़ की चीज़ दे और मैं यहाँ वज़ीर आला हूँ। उसने पुलिस को काफ़ी एम्पावर भी किया है और जो हम बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ओरिजिनल फर्स्ट हैंड उनको दे रहे हैं और कुछ आ गई हैं कुछ और आई। अगर ये सीरियस होते हैं दहशतगर्दी को ख़त्म करने में, ये हमारे पे हुक्म होने के बावजूद इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। मैं यहाँ पर अपने लीडर अपने कायद से पॉलिसी गाइडलाइन लेना चाह रहा हूँ। इमरान खान साहब की हिदायत के बगैर कोई काबीना तश्कील नहीं होगी। कानूनी और आईनी रास्ते हैं वो अपनाए हैं। कल से मैं अवाम के दरमियान जा रहा हूँ। एहतजाज जलसे ये सारा पार्टी तंजीम का काम है। मोदी की आसियान समिट में गैर हाजिरी सिफारती शर्मिंदगी या सियासी मजबूरी। मार्का हक में बदतरीन शिकस्त के बाद से सिफारती नाकामियां मोदी हुकूमत के गले का हार बन चुकी हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी का कहना है भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मलेशिया का दौरा नहीं करेंगे। मोदी सिर्फ आसियान समिट में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। मोदी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुमकिन मुलाकात के इम्कान खत्म हो गए। मोदी ने अपनी गैर हाजिरी की वजह दिवाली की तातीलात को करार दिया। तज्जियाकारों का कहना है कि मोदी की गैर हाजिरी की वजह आलमी दबाव, तिजारती तनाज़ात, अमरीका साथ कशीदा ताल्लुकात हैं। भारत अमरीका ताल्लुकात को रूसी तेल की दरामदात और टैरिफ इजाफे ने मजीद पेचीदा बना दिया।
عالمی رہنماؤں سے ملاقات سے گریز دراصل مودی کے جھوٹ کا بے نقاب ہونا ہے۔ سب سے بڑی نام نہاد جمہوریت کا وزیر اعظم اب ورچوئل کے پیچھے چھپنے پر مجبور ہو چکا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل ایشیا کے دورے پر روانہ ہوں گے، آسیان اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی پریس کانفرنس، کہا صدر ٹرمپ چین کے صدر سے بھی اہم ملاقات کریں گے۔ بیورو چیف واشنگٹن ڈی سی جہاں زیب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی جہاں زیب۔ جی دیکھیے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل ایشیا کے اہم دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ملیشیا جائیں گے، وہاں آسیان اجلاس میں شرکت کریں گے۔ بوسان جا کے وہاں پر کوریا کے رہنما سے اہم ملاقات ہے، جبکہ اس دورے کے اندر ان کی چین کے صدر سے بھی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس سے پریس سیکرٹری کیرولائن لیوٹ نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بتایا کہ صدر ٹرمپ کا یہ دورہ علاقائی سلامتی اور تجارتی تعاون کو تقویت دینے کے مقصد سے ترتیب دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بھی امریکہ کے اندر شٹ ڈاؤن جاری ہے اور سرکاری ملازمین بغیر تنخواہوں کے کام کر رہے ہیں، اور یہ کہنا تھا کیرولائن لیوٹ کا کہ ڈیموکریٹ پارٹی اس شٹ ڈاؤن کی جو ہے ذمہ دار ہے، جس کی وجہ سے ایئر ٹریفک کنٹرولرز جو ہیں وہ بھی بغیر تنخواہوں کے کام کرنے پر مجبور ہے۔ سرکاری ملازمین کو پارٹ ٹائم اوبر چلانی پڑ رہی ہے، اور جو ڈونیشنز دیے جاتے ہیں، سنیپ جس کو کہا جاتا ہے خوراک کے حوالے سے، اس میں بھی جو ہے بڑے پیمانے پر کمی آ چکی ہے، اور سرکاری جو ملازمین کی مدد ٹھیک طریقے سے نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وائٹ ہاؤس کے جو ایسٹ ونگ کی جو رینوویشن کی جا رہی ہے، اس کو $300 ملین کے اخراجات آ رہے ہیں، لیکن یہ اخراجات امریکی ٹیکس پیئرز کی فنڈز میں سے نہیں، بلکہ صدر ٹرمپ کے دوست محب وطن امریکی جو ہیں وہ ڈونرز ہیں اس کے، وہ رقم دے رہے ہیں، اور ان سب کی تفصیلات بھی جو ہے جاری کی جا رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ کے ہاسپٹل کے ریسنٹ وزٹ پر سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ ان کی جو رپورٹس ہیں جسمانی طبی معائنے کی، وہ جلد جاری کر دی جائے گی۔ اس وقت امریکن فٹ بال جو ہے اس پر جوئے کے حوالے سے فکسنگ کے الزامات آ رہے ہیں۔ اس پر سوال ہوا کہ کیا صدر ٹرمپ بھی گیمبلنگ کرتے، کیونکہ لیگل ہے امریکہ کے اندر، جس پر کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ کافی عرصے سے صدر ٹرمپ کے ساتھ، لیکن انہوں نے کبھی بھی ان کو جو ہے وہ جوا کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور کسانوں کے حوالے سے جو ہے انہوں نے بتایا کہ محکمہ زراعت نے ایک 3 نکاتی نیا پلان جو ہے جاری کر دیا تاکہ ان کو معاشی طور پر مضبوط بنایا جا سکے۔ بہت شکریہ جہاں زیب۔ مقبوضہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم نہیں ہونے دوں گا، امریکی صدر ٹرمپ کا دو ٹوک اعلان۔ ٹائم میگزین کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے بتایا کہ عرب ملکوں سے وعدہ کیا ہے مغربی کنارے کا الحاق ممکن نہیں، اگر ایسا ہوا تو اسرائیل امریکہ کی مکمل حمایت کھو دے گا۔ مستقبل میں غزہ کا دورہ کرنے کا ارادہ ہے۔ انہوں نے توقع ظاہر کی کہ سعودی عرب سال کے آخر تک معاہدہ ابراہیمی میں شامل ہو جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل فرینچائز ملتان سلطانز کو ٹیم منسوخی کا نوٹس بھیج دیا۔ ذرائع نے بتایا ملتان سلطانز کے اونر نے لیگ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ فرینچائز کے خلاف مالی بے ضابطگیاں اور دیگر چارجز ہیں۔ مالک علی ترین کی تنقید بھی الزامات میں شامل ہے۔ پی سی بی نے علی ترین سے الزامات پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اور پی سی بی کے نوٹس پر پی ایس ایل فرینچائز ملتان سلطانز کا جواب سامنے آ گیا۔ پی سی بی نے گزشتہ ماہ ملتان سلطانز کو لیگل نوٹس بھیجا تھا اور مطالبہ کیا کہ ٹیم اونر علی ترین حالیہ تنقیدی بیانات واپس لیں، مینجمنٹ سے معافی مانگے۔ پی سی بی لیگل نوٹس میں ملتان سلطانز کے نوٹس فرینچائز معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی دی گئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ علی ترین کو کسی بھی کرکٹ ٹیم کی ملکیت سے تاحیات بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ علی ترین نے ٹیم سنبھالنے کے بعد اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی ہے۔ علی ترین نے 7 ارب روپے سے زائد کے نقصان خود برداشت کیے۔ علی ترین نے ملک بھر میں کرکٹ اکیڈمیاں قائم کی۔ علی ترین کے تمام بیانات پی ایس ایل کی بہتری کے لیے تھے۔ پی سی بی انتظامیہ نے تعمیری تنقید کو جرم بنا دیا۔ پی سی بی کا رویہ موجودہ انتظامیہ کی کم ظرفی ظاہر کرتا ہے۔ علی ترین کی پاکستانی کرکٹ سے وابستگی غیر متزلزل ہے۔ ملتان میں ٹریفک پولیس کی جانب سے خواتین کے تعلیمی اداروں میں موبائل پولیس اسٹیشن اور لائسنسنگ یونٹ کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ رانا فاروق کی رپورٹ۔ ایمن یونیورسٹی میں خواتین کی سہولت کے لیے پنک پولیس خدمت وین کا افتتاح کیا گیا، جس کا مقصد خواتین کو بروقت پولیس خدمات فراہم کرنا ہے۔ سی ٹی او ملتان کاشف اسلم کا اس موقع پر کہنا تھا، خاص طور پہ ہماری بہنوں کے لیے ہے جو اپنا لائسنس بنوانا چاہتے ہیں، لرنر لائسنس بنوانا چاہتے ہیں، رینیو کروانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو پولیس خدمت مرکز کی تمام فیسلٹیز ہیں وہ بھی یہاں پر اویلیبل ہوں گی۔ جدید سہولیات سے آراستہ موبائل یونٹ سے کریکٹر سرٹیفکیٹ، لرنر، ڈرائیونگ لائسنس سمیت 15 سے زائد سروسز فراہم کیے جانے پر خواتین بھی خوش دکھائی دی۔
बेसिकली ये एक अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि बच्चियों को खास तौर पर पुलिस थानों में जाने में दिक्कत पेश आती थी, तो अभी ये यूनिवर्सिटी में ही है तो काफ़ी बच्चों को जो है इससे फ़ायदा भी होगा। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव इन लोगों ने लिया है कि हम यहीं पर रह के अपना लाइसेंस जो है उसे इनिशिएट करवा सकते हैं। वाइस चांसलर विमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर कुलसूम पराचा ने हुकूमत पंजाब के इस इक़दाम को सराहा। पिंक बस का जो आगाज किया गया है ये ग्रेट इनिशिएटिव है, ये वुमेन एम्पावरमेंट है। महकमा पुलिस का इक़दाम शहरियों और पुलिस के दरमियान फासले कम करने में अहम किरदार अदा करेगा। कैमरामैन इमरान असलम के साथ राना फारूक, एयरवाई न्यूज, मुल्तान। DIG ट्रैफिक का बड़ा ऐलान, 27 अक्टूबर से ई चालान सिस्टम शुरू होगा। 14 दिन के अंदर जुर्माना अदा करने पर 50% रियायत भी मिलेगी। अंजुम वहाब की रिपोर्ट देखिए। ट्रैफिक कानून पर अमल दरामद न करने वालों की शामत आ गई। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन के दफ्तर में ऐलान किया कि 27 अक्टूबर से ई चालान सिस्टम शुरू होगा। कमर्शियल इलाकों में पार्किंग के मसाइल पुराने हैं, तजावजात को हटाया जाता है लेकिन फिर लग जाते हैं। नया सिस्टम आ रहा है और उसमें जो फुल हम ऑटोमेशन पर जा रहे हैं वो हम 27 अक्टूबर से जा रहे हैं। सेफ ड्राइव करना है, लेन को जंप नहीं करना, रेड लाइट है, ये जहाँ जहाँ पे भी हमारे कैमरे लगे हुए हैं वो वहाँ पर उनको वॉच करेंगे। DIG ट्रैफिक ने कहा कि आवाम ताउन करे तो कराची की सड़कें महफूज और मुनज़्ज़म बनाई जा सकती हैं। पुलिसिंग जो है ना वो कम्युनिटी के बगैर वो हो नहीं सकती और ख़ास तौर पे ट्रैफिक के जो इंतज़ामी मामलात हैं वो जब तक मार्केट्स हमारे साथ ताउन में ना हो और हम उनके ताउन में ना हो तो कभी भी मसाइल हल नहीं होंगे। कमीडा के सदर मिनहाज गुलफाम ने कहा कि हम ट्रैफिक कानून पर मुकम्मल अमल दरामद के ख्वाह हैं। गैर कानूनी पार्किंग और तजावजात की वजह से ताजिर और शहरियों का गुजरना महाल हो जाता है। जब तक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। कैमरामैन शाहिद विरानी के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज, कराची। लिया के इलाके दीनपुर में स्कूल इंतजामिया ने पेंट आर्ट के जरिए क्लासरूम्स को ट्रेन बना डाला, जिससे स्कूल की खूबसूरती में इजाफे के साथ मुल्क भर में शोहरत के चर्चे हैं। मजीद जानते हैं कौसर अब्बास सैयद की रिपोर्ट। है लिया की तहसील करोड़ लालीसन, जिसके नशेबी इलाका दीनपुर में वाक़े गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल, जिसे स्कूल इंतजामिया ने खूबसूरत बनाने और बच्चों को बेहतरीन माहौल मुहैया करने के लिए इमारत को ऐसे मुनफरिद अंदाज में रंग किया है कि जैसे हकीकी ट्रेन का सा गुमा होता है। बच्चे जब कमरों के दरवाजों से निकलकर हाथ हिलाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे बच्चे ट्रेन के डब्बों में सवार होकर तालीम हासिल कर रहे हैं। इस स्कूल की गैलरी को पेंट करके ट्रेन की शक्ल दे दी गई है। इस ट्रेन में बैठकर अब हम अच्छे से पढ़ाई हासिल करते हैं। हमें ये ट्रेन बहुत अच्छी लगी है। हमें ऐसा महसूस होता है कि हम ट्रेन में सफर करते हुए पढ़ रहे हैं और इसकी पेंटिंग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। बिल्डिंग को ट्रेन जैसा बनाने का ख्याल स्कूल में मौजूद मुअल्लिम मोहम्मद शमशेर को आया तो उन्होंने रंग साज बुलाकर अपने तखय्युल को हकीकत में बदल डाला। आइडिया आया कि ये बहुत लंबी इमारत है, सीधी है, यहाँ एक ट्रेन बन सकती है जिससे बच्चों में दिलचस्पी भी पैदा होगी और हमारे बच्चे भी खुश होंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।